اسامہ بن لادن پاکستان میں کیسے تھے, کتنے سال تھے, کیوں تھے. تھوڑا بورا فیلڈ اور اسامہ بن لادن افغانستان سے نکلا تب سے لے کے انٹل ہی واز کلڈ ان ایبٹ آباد, ہی واز ان پاکستان. پاکستانی گورنمنٹ کو اس زمانے میں پتا تھا کہ کہیں بن لادن پاکستان میں گھوم رہا ہے؟ آفیشلی تو پاکستان نے کبھی بھی نہیں مانا. لٹرلی 5 منٹس فرام مین گیٹ آف کاکول ملٹری اکیڈمی. پولیو کی ویکسینیشن کراتے کراتے ان نے بن لادن کو پکڑ لیا تھا. کیمپین کی جہاں سے ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کیا گیا, اس ڈی این اے سیمپل کو میچ کیا گیا, پھر ان کو وہاں پتا چلا کہ یہ کوئی نہ کوئی ریلیٹو ہے اسامہ کا. کہتے ہیں کہ ملا عمر اور ISI کی بڑی دوستی تھی. اب طالبان اور القاعدہ میں ایک بہت میجر فرق ہے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ ریلیجس تو تھا لیکن ہی واز آلسو ویری ایجوکیٹڈ اینڈ ویری. فٹ بال کے بارے میں ہے, فٹ بال کے بارے میں ہے, ہی واز آرسنل فین. یہ تو ہے کہ وہ آرسنل کا فین بھی تھا. لیکن کتنے حد تک یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ بن لادن اس گھر میں تھا ہی نہیں. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. آج ہمارے مہمان شاہزیب والا دا سینئر جرنلسٹ. تھینک یو سو مچ. ایک تو آپ پوڈ کاسٹ پہ آئے اور دوسرا تھینک یو کہ آپ نے یہ ٹاپک پہ ایگری کیا بات کرنے کے لیے. یہ بہت عرصے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں تھوڑا سا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے اسامہ بن لادن پاکستان میں کیسے تھے, کتنے سال تھے, کیوں تھے. اور میں آپ کو بھی آف ایئر بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں تھا اس زمانے میں, اور نیوز بریک ہوئی تھی کہ جی اسامہ بن لادن ڈائیڈ ان پاکستان ایبٹ آباد میں. اور مجھے یاد ہے میں نیچے گیا اور یہ سارے گورے مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ ایبٹ آباد تیرے گھر سے کتنا دور ہے, اور میں کہہ رہا ہوں ویسے ہے تو گھنٹہ, اسلام آباد میں رہتا ہوں. پھر میں سوچنا شروع ہوا یار اسلام آباد سے اتنا قریب. پھر مجھے پتہ چلا کاکول ہے آئی تھنک, اس کے بالکل ساتھ رہ رہے تھے. کیسے ہو سکتا ہے, کیا سچویشن تھی, ہمارے گورنمنٹ کو کیا پتہ تھا, کیا نہیں پتہ تھا. تو یہ سب ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو شروع سے کرتے ہیں سر کہ آپ کے خیال میں یا جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے ہاؤ لانگ واز اسامہ بن لادن ان پاکستان؟ تو آفیشلی جو امریکنس کہتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ 9 سال سے اسامہ بن لادن جو تھا وہ پاکستان کے اندر ہی موجود تھا. اس میں جو امریکن کانگریس کی ایک ہیئرنگ تھی 2008 کے اندر, ایک کمیٹی کے اندر, جس کے اندر تورا بورا آپریشن کے فیلئر کے بارے میں بات کی گئی تھی. تو اس میں امریکنز نے بتایا تھا کہ کس طرح تورا بورا آپریشن کا فیلئر ہوا, کہ امریکن بمباری کر رہے تھے اور دے ڈیڈنٹ کارڈن آف دا پاکستانی سائڈ. تورا بورا جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے بالکل کچھ کلومیٹر, کچھ مائل, 10-15 مائل کی دوری پر ہے. تو جب وہ بمباری کر رہے تھے تو غالباً 2001 14 دسمبر کو اسامہ بن لادن جو ہے اکارڈنگ ٹو امیریکن سورسز وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کی طرف آ چکا تھا. اور اس کے بعد سے اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر ہی رہا ہے میجورٹی آف دا ٹائم. ہی ہیز بین بیسڈ ان پاکستان. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. ایبٹ آباد میں کب سے تھے یہ بات کوشچنیبل ہے. کچھ پشاور میں تھے, سوات میں تھے, یہ سب بھی سچ ہے. کہا ہی جاتا ہے کہ وزیرستان ہمارا جو وہ ٹرائبل ایریا ہے, ٹرائبل بیلٹ ہے, جو انسیٹلڈ لینڈ تھی ہماری, جہاں پہ اس وقت تو ملٹری بھی نہیں موجود تھی, اس وقت آپریشنز بھی نہیں ہوئے تھے. تو بالکل ہی یہ نو مینز لینڈ تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ اس سائڈ پہ آتا تو یہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر تھا اس زمانے میں بھی. لیکن جو مسئلہ تھا کہ پاکستانی نہ قانون وہاں نافذ ہوتا تھا, نہ ملٹری جاتی تھی, نہ کوئی اور جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ بفر زون بن چکا ہوا تھا KP اور افغانستان کے درمیان میں. اور یہ ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوا اس کا, وہ آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ طالبان کو بھی اسی وقت ہوا کہ طالبان وہاں سے جب امریکہ آیا تو وہاں سے بھاگ کے اس سائڈ پہ آگے ہمارے ٹرائبل بیلٹ کے ایریا میں. امریکہ یہ بھی کہتا تھا کہ جو اسامہ بن لادن ہے وہ بھی یہاں پہ آیا, لیکن اس ایریا کو انٹرنیشنل لا کے انڈر پاکستانی ساورن لینڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا, تو اس وجہ سے اس کو پروٹیکشن ملتی تھی. تو یہ بات کنٹسٹڈ ہے کہ کب سے وہ ایبٹ آباد میں تھا. ایبٹ آباد میں کہا جاتا ہے کہ 3 سال سے تھے, 3 سے یا اس سے زیادہ سال سے اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا. لیکن جو امریکنز کہتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سنس تھورا بورا فیلڈ اور اسامہ بن لادن افغانستان سے نکلا تب سے لے کے انٹل ہی واز کلڈ ان ایبٹ آباد, ہی واز ان پاکستان, ہی واز سیٹلڈ ان پاکستان. میں بھی ہی ووڈ ہیو ٹریول ٹو افغانستان, کیونکہ بعد میں 2006-7 کے بعد طالبان نے پھر سے ٹیریٹریز اب کیپچر کرنا شروع کی افغانستان میں. تو پھر ان کو وہاں پہ کچھ ایسی جگہیں ملی ہیں جہاں پہ امریکن انفلوئنس نہیں تھا, یا پھر طالبان کی جو گورنمنٹ تھی ان کا وہاں پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں تھا. تو پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن نے ٹریول بھی کیا ہو اس ٹائم کے بیچ میں وہاں پہ. اچھا, ہی فلیڈ, وہ تو میک سینس کہ جی وہاں پہ امریکن انویژن ہو رہی تھی, ہی نیڈیڈ ٹو لیو.
ایک رپورٹ تھی, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, جو الجزیرہ نے جس پہ ایک آرٹیکل بھی کیا, ویڈیوز بھی کی, وی لنک دیٹ ان دا ڈسکرپشن, لیکن اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی ملٹری کو پتہ تھا, انفیکٹ ایک دو دفعہ ایسے ہوا تھا کچھ چیک پوسٹ پہ بن لادن کی گاڑی روکی گئی تھی لیکن اس کو پہچانا نہیں گیا تھا, ہی واز کلین شیون یا کچھ اس طرح تھا آئیڈینٹی اس کی, اس ٹائم پہ ان کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان میں کہیں ہے. یہ امریکن سٹانس بھی یہی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اس زمانے میں پتہ تھا کہ کہیں بن لادن پاکستان میں گھوم رہا ہے؟ آفیشلی تو پاکستان نے کبھی بھی نہیں مانا, اور نہ ہی آفیشلی امریکنز نے یہ پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا پاکستانی ریاست کو یہ پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر موجود ہے, کیونکہ اگر وہ آفیشلی اس بات کو مانتے تو کچھ پروف سامنے لے کے آتے, اور یا پھر کچھ کہیں نہ کہیں تو وہ پاکستان پہ الزام لگاتے کہ پاکستان اسامہ بن لادن کو بچا رہا ہے. اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا پروف پاکستان کے سامنے یا پبلک کے سامنے نہیں لے کے آئے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود تھا اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز یا پاکستانی ریاست کی سرپرستی میں یا وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. لیکن اس کا یہاں موجود ہونا, اس کی خبر پاکستانیوں کو تھی یا نہیں تھی, یہ ایک الگ سوال ہے. اور اس سوال کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 100% یہ کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ موجود تھا اور پاکستانیوں کو اس کی خبر نہیں تھی, تو یہ بات تو بالکل غلط لگتی ہے. کیونکہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کاکول ملٹری اکیڈمی پاکستان کی سب سے بڑی پریمیئر ملٹری اکیڈمی ہے, اور اس سے ابھی بھی اگر آپ ریسنٹلی میں نے اس علاقے میں ٹریول کیا ہے تو کاکول روڈ ہے, کاکول روڈ کے سامنے مین گیٹ ہے ملٹری اکیڈمی کا, اور ملٹری اکیڈمی کے سامنے مین گیٹ سے آپ ٹرن لیتے ہیں اینڈ اٹس 5 minutes فرام دیر, لٹرلی 5 minutes فرام مین گیٹ آف کاکول ملٹری اکیڈمی. بالکل. اور ہم اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے سینسٹیو علاقے کے قریب کوئی بھی انسان رہ رہا ہو, اور ایک 3 story بلڈنگ تھی, وہ کمپاؤنڈ تھا. بالکل. اور اپنی he was living with his 2 wives at the time as well. ہاں, اور آپ یہ یقین کریں کہ ایک کوئی عام یہ نہیں تھا کہ 5 مرلے کا 2.5 مرلے کا گھر ہے جس کے اندر وہ رہ رہے, تو پتہ نہیں چلا کہ بہت ہی کنجسٹڈلی پاپولیٹڈ علاقہ تھا. وہ اس زمانے میں, آج بھی اتنا زیادہ پاپولیٹڈ نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تو بالکل ہی پاپولیٹڈ نہیں تھا. وہاں پہ کچھ چند گھر بنے ہوئے تھے, اور ایسی جگہ پہ رہنا اور ایسے بڑے کمپاؤنڈ میں رہنا, اور وہاں پہ سسپیشیس موومنٹس ہونا. کیونکہ میں ابھی کچھ ریسنٹلی کچھ سٹوریز کے لیے میں اس علاقے میں گیا, تو میں نے وہاں پہ لوگوں کا انٹرویوز کیے جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب امریکہ نے حملہ کیا. تو اس سے پہلے کی جب وہ مجھے سٹوریز سناتے ہیں تو وہ ہمیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ لوگ بڑے سسپیشیس تھے ان لوگوں کے بارے میں, کہ بیسکلی ایک 3 story کا گھر ہے, اس گھر میں سے صرف 2 لوگ ہیں, 2 مرد ہیں جو باہر آتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. وہ جو 2 بھائی تھے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے, وہ پشتونز تھے اور وہ بیسکلی ہمارے ٹرائبل بیلٹ سے تھے, اور وہ آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن جب وہ آتے جاتے ہیں تو وہ گھر کا سامان لے کے جاتے ہیں. جو گھر کا سامان اندر جاتا ہے وہ 2 لوگوں کا نہیں ہے. جو وہاں پہ ایک نیبر تھا جس سے میری بات ہوئی, اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک دفعہ وہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو ان کو روکا, ان سے پوچھا, تو میری ان سے بات ہوئی, تو میں نے گاڑی کے پیچھے دیکھا تو گاڑی کے پیچھے دودھ کے پیکٹ پڑے ہوئے تھے, ڈبے پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو گائے بھی ہے گھر میں, تو آپ کو دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے ادھر سے شک ہوا کہ اتنا دودھ کیوں جا رہا ہے اندر اور کیوں آ رہا ہے. تو ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور تھے جو کہ اس وقت موجود بھی تھے جب جب وہ امریکن ہیلی کاپٹرز آئے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ہمارا یہاں کوئی بجلی کا مسئلہ ہوا, تو کہتے کہ وہ ان میں سے ان کے گھر سے ایک بندہ باہر آیا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ بجلی کا کوئی ایشو چل رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ہاں جی, آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں تو جو فکس ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا. تو اس نے کہا کہ یار ہم فون نمبر نہیں شیئر کرتے, کیونکہ ہم فون نمبر رکھتے نہیں ہیں. ہم لوگ کہیں سے آئے ہیں تو ہماری دشمنیاں بڑی ہیں, تو دشمنی کی وجہ سے نا ہم فون نہیں رکھتے. تو ہم نے کہا پشتون لوگ ہیں, ان کی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے اس بارے میں کبھی اس طرف ہمارا دماغ ہی نہیں گیا. لیکن اگین having someone like in this big house اتنے suspiciously ایکٹ کر رہا ہے, اور کاکول سے کچھ کلومیٹرز کچھ زیادہ کلومیٹر بھی نہیں دور ہے, اور یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, آئی تھنک اس کا نام ہے سیمور ہرش, ٹھیک ہے, ان نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ پاکستانی ملٹری نے ایڈ کیا تھا, مدد کی تھی بن لادن کو پکڑنے میں, FBI CIA جو بھی امریکہ کو.
جب اس نے کہا تھا کہ مدد کی تھی، اور ہم نے اس کا کریڈٹ اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن اس زمانے میں چاہتی تھی کہ ڈومیسٹک پالیسی کے لیے فار دیئر پاپولیرٹی کہ یہ پوری کی پوری چیز دکھائی ایسی جائے ایز این امیریکن وکٹری، جس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہ ہو، کچھ ایسا نہ ہو، اور کہ ہم نے اسلام آباد میں ہماری گورنمنٹ نے یہ ٹرمز ایکسیپٹ کیے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن ہم اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لیں گے. کیا یہ آپ کو لگتا ہے سچ ہے، نہیں ہے؟ اچھا، اس جو ان کی ایک سٹوری ہے، اس کے بارے میں بہت سے کلیمز ہیں، لیکن یہ بہت کنٹیسٹڈ سٹوری ہے. اس کو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تردید کی ہے، امریکیوں نے بھی اس کی تردید کی ہے. ایک بہت عام بات، اگر آپ عام طرح سے سوچنا چاہیں اس بات کے بارے میں، تو اگر پاکستانیوں نے گیو اپ کیا تھا، اگر ہم یہ سوچیں کہ پاکستانیوں نے گیو اپ کیا تھا اسامہ بن لادن کو، انہوں نے خود ہی پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا اور جب ہمیں زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے تو ہم امریکہ کو کہیں گے کہ امریکہ یہ لو ہمیں $2 بلین دو اور یہ ہم سے اسامہ بن لادن لے لو، آپ کا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹرانزیکشن اس طرح ہوئی ہے تو پاکستان کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو ایبٹ آباد میں ہی مرواتا، کاکول اکیڈمی کے سامنے ہی مرواتا، کہیں دور لے کے جا کے مروا دیتا، وزیرستان میں اریسٹ کرتے، وزیرستان میں ہینڈ اوور کر دیتے، کسی ایسی جگہ پہ اس کو خود ہی انٹیلیجنس دے کے کہ تم پہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے، تم یہاں سے وہاں موو کر جاؤ، وہاں موو کروا کے امریکیوں کو وہاں کی انٹیلیجنس دیتے کہ تم یہاں کے بم مار دو. اپنی مین لینڈ کے اندر امریکی ہیلی کاپٹر لے کے آ کے پوری دنیا کے سامنے بدنام ہو کے کہ اسامہ بن لادن ہمارے ملک کے مین لینڈ کے اندر تھا اور مین ٹیریٹری کے اندر تھا اور ہمارے کیپٹل سے کچھ فیو 100 کلومیٹرز دور تھا، یہ پاکستان کیوں کرتا؟ تو اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ he doesn't understand how Pakistan works. That's not how Pakistan works. It's not a weak state. It has international standing as well. We have a very strong military as well. That's not how things work in Pakistan. لیکن پھر میں آپ کا اس سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں. اوفیشلی ہم نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارے کوئی ریڈار نہیں تھا تو ہم سمجھ نہیں پائے. افغانستان سے ہیلی کاپٹر نکلے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ٹھیک ہے جی، اس سے کچھ چند دن پہلے درخت کاٹے گئے تاکہ اٹیک آسان سے ہو، ادھر وہ ہیلی کاپٹر پہنچے، ایک ہیلی کاپٹر گرا بھی اپیرنٹلی، رائٹ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ پوری چیز ہوئی، ان نے بن لادن کو کیپچر کیا، مارا، جو بھی کیا، باڈی لی جا، پھر وہ ہیلی کاپٹر نکلے، پھر وہ جا کے کہیں سمندر میں پھینک آئے. اس سب میں یار ابھی انڈیا نے جب پاکستان پہ اٹیک کیا، ہم نے کیا کیا؟ یوں پکڑا، چائے پلائی، اسے ویڈیوز بنائی، انٹرنیشنل فورن پالیسی کی باتیں کی، فلاں کیا، واپس بھیج دیا. یس، اگر ہم اتنے تگڑے ہیں تو ایک اتنی آبویس چیز کیا، اور وہ بھی جس طرح ہم نے بات کی کاکول اکیڈمی یہ ہے، یہاں پہ ساتھ بن لادن صاحب ہیں، یہ پورا کا پورا آپریشن ہوا اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا. اپیرنٹلی کہتے ہیں کہ وہ جی 16 منٹ بعد پہنچے تھے تو ٹائم کم تھا. ایسا یہ ٹریفک پولیس تو نہیں ہے یار، بہت بڑی چیز ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلا کراس بارڈر آپریشن نہیں تھا جو کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر کیا. اس سے پہلے امریکہ نے بہت ایک نمبر تعداد میں انہوں نے پاکستان میں کراس بارڈر آپریشنز کر چکے ہوئے ہیں. اگر جو کہ سب سے زیادہ رپورٹ ہوا تھا بڑا، وہ انگور اڈا میں ایک آپریشن امریکیوں نے کیا تھا، جس میں کچھ آئی تھنک 10 کے قریب سویلین مرے تھے. 2008 میں وہ آپریشن ہوا تھا، وہ بھی امریکیوں نے کیا تھا پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر. تو یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں تھا جو کہ امریکیوں نے پاکستانی ٹیریٹری کے اندر کیا. دوسری بات یہ کہنا کہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آئے اور وہ انہوں نے کیا اور وہ چلے گئے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آئے. یہ بات میں نہیں یہ سمجھتا کہ پاکستانیوں کو علم تھا کہ وہ آنے والے ہیں. میں یہ اس حد تک یہ بات نہیں سمجھتا. لیکن جب وہ انٹر ہوئے یا کسی مومنٹ آف ٹائم پہ پاکستانیز کو پتہ چل چکا ہوا تھا کہ امریکی اندر آئے ہوئے ہیں اور کس وجہ سے آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے بیسکلی. اگین اگر آپ امیریکن سائڈ آف اسٹوری پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امریکی ہیلی کاپٹرز اندر آئے اس کے بعد 4 بیک اپ پہ ہیلی کاپٹرز بھی موجود تھے، 2 افغانستان ٹیریٹری کے اندر اور 2 پاکستانی ٹیریٹری کے اندر، کہ اگر پاکستانی ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا سینیریو آتا ہے کہ امریکنس کو وہاں سے پل آؤٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس ری انفورسمنٹس ہوں. اور یہ اوباما نے
مشن سٹارٹ ہونے سے بالکل پہلے یہ آرڈرز دیے تھے جو کہ ہیسٹلی کیا گیا تھا. یہ جو امریکیوں کی, لیکن یہ 4 ہیلی کاپٹر ہو گئے, یہ 4 اور ہم ڈیفینس بجٹ آپ نے ہمارا دیکھا ہے 4 ہیلی کاپٹر زیادہ تو ہمارے پاس ہوں گے. اس میں ایک اور بات بھی ہے, اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفینس, جو ایئر ڈیفینس کا میکینزم ہے, جو ڈیٹرنس ہے نا ہماری, وہ زیادہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کی طرف ہے, ویسٹرن بارڈر کی طرف نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل بیسکلی ایک دشمن رہا ہے, یا جہاں سے خطرہ ہے کہ ہم پہ ایئر اٹیک ہو سکتا ہے, وہ انڈیا ہے. افغانستان کی طرف سے ہم نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا, نہ سمجھا تھا, اور ڈیٹرنس ہماری وہاں بنائی گئی ہے. اگین ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی وہ جو لیک ہوئی رپورٹ ہے, جو ڈرافٹ ہے, اگر آپ اس کو بھی دیکھیں, اس کو بھی پڑھیں, اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ایک تو یہ اسٹیٹ فیلئر تھا. دوسری بات, جب اب ملٹری, اس وقت کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو اب ریٹائر ہو چکی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہی بات کریں گے کہ بڑے دبے لفظوں میں بات کریں گے کہ بے شک ہماری ڈیٹرنس اس طرف نہیں تھی, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بارڈرز خالی چھوڑے ہوئے تھے. جس بات کا مطلب یہ نکال سکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو چکا ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت ریٹیلیٹ یا ریئیکٹ کر سکتا تھا, یا اس وقت ریٹیلیٹ یا ریئیکٹ کرنا ایک عقل مند فیصلہ ہوتا پاکستان کے لیے, کیونکہ آپ یو ایس سے جنگ شروع کر دیتے اسپیشلی, اور یو ایس وہ سولجرس کو پاکستان کے اندر مارنا یا پکڑنا, اسپیشلی اگر ہمیں پتا تھا کہ اسامہ وہاں پہ. اور جو حقانی صاحب تھے, آئی تھنک یو ایس ایمبیسیڈر جو تھی جی پاکستان سے, ان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جنرلز بہت زیادہ امبیرس تھے سچویشن کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, آئی تھنک جو منسٹر آف ڈیفینس تھا ایٹ دا ٹائم, اس نے کہا تھا ہمارے تو نالج میں ہی نہیں تھا, ہمیں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی, جو پاکستان میں سمجھ بھی سکتا ہوں سچ ہونے کے لیے. لیکن امبیرس تھے جنرلز, یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد ایک فارن پالیسی کا ایشو کریٹ کیوں نہیں ہوا زیادہ؟ مثال کے طور پہ اگر امریکہ کو لگا کہ ہم ایڈ ان ابیڈ کر رہے تھے دا موسٹ وانٹیڈ مین ان دا ورلڈ کو, تو ہم پہ زیادہ اگریسو اپروچ کیوں نہیں آیا؟ یا اگر ریورس کریں اس چیز کو, اگر ان نے ہمارے مطلب پرمیشن کے بغیر آ کے یہ ساری حرکت کر دی, تو ہم نے اگر الاؤ, چلو اس وقت نہیں کیا, ہم نے نہیں مارا, اس کے بعد ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا نہیں, یہ بات نہیں کہ پاکستان نے پروٹیسٹ نہیں کیا, پاکستان نے بولا بھی, پاکستان نے اپنے ساورنٹی کو بھی کرائی آؤٹ کیا. پاکستان نے کہا کہ یہاں پہ پاکستان میں ہماری ساورنٹی کو پاس جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں کہ اس کی وائلیشن کی گئی ہے بیسکلی. اور یہ بات بھی بالکل بجا ہے کہ بہت پاکستانی ملٹری کے اندر, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اندر ایک بہت بڑا اینگر تھا, ایک سینس آف بیٹریل تھا. اگر آپ انٹرویو سنیں جو CIA چیف تھا اس زمانے کا, اس کا کہنا یہ تھا کہ جب ہمیں شورٹی ہو چکی ہوئی تھی کہ اسامہ یہاں پہ ہے, تو ہمیں انسیکیورٹی اس بات کی تھی کہ اگر ہم پاکستانیز کو بتاتے ہیں کہ اسامہ یہاں پہ ہے اور ہم یہ کرنے والے ہیں, اور بے شک ہم ودن 45 منٹس یہ کرتے ہیں, پھر بھی the Pakistanis could have tipped him off. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے انسیکیورٹی موجود تھی. پاکستانیوں کو امریکنس پہ انسیکیورٹی تھی, اور امریکنس کو پاکستانیوں پہ انسیکیورٹی تھی. دونوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ, اگر آپ ایزی ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں کے درمیان میں ایگزسٹ کرتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان سے شیئر نہیں کیا. اور دوسری بات, اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنلی بہت بڑا بیکلیش آیا تھا پاکستان کے اوپر, اس زمانے کے اوپر پاکستان, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایلینیٹ ہو گیا تھا انٹرنیشنلی پوری دنیا سے. اس کے 1-2 سال کے بعد کی بات ہے کہ جب ہمارے دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں رہے تھے, دنیا ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرتی تھی, اور بہت بڑی بدنامی کا باعث بنا تھا یہ پاکستان کے لیے, اسپیشلی جو اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا تھا. اچھا, مجھے تھوڑی سی 1-2 کنسپریسیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی. یہ اوبیسلی فیکٹ نا فیکٹ ہونا, آپ صرف اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. بہت لوگ ایسے کہتے ہیں کنسپیریسی تھیورسٹ کہ یار وہ جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں اس کو دفنا دیا تھا ایٹ سی, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سالوں پہلے مر چکا تھا, یہ بس ایک امریکن پروپیگنڈا کے لیے تھا, اس زمانے میں اوباما کو ووٹ چاہیے تھا, یہ اس نے ایس اپ سلیو رکھا ہوا تھا, ایسا ویسا پوری کہانی, کہ کوئی پروف تو ہے نہیں کہ وہ مرا تھا. اوبیسلی آفیشیل US پوزیشن تو یہ ہے کہ وہ ایک پلیس آف ورشپ بن جاتی. بات غلط بھی نہیں ہے, ہی واز اے ہیرو ٹو مینی پیپل, جس پہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن کتنے حد تک یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ بن لادن اس گھر میں تھا ہی نہیں, یہ سارا ایک ہوگا؟ اچھا, اس کا سب سے بڑا ثبوت پتہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی اپنی آرگنائزیشن نے نا 6 مئی کو اب آفیشلی کلیم کر لیا تھا کہ اسامہ بن لادن مارا گیا.
تحریک طالبان پاکستان جو کہ اس کو بھی مانتے تھے، تحریک طالبان جو کہ اس کے کلوز تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اسامہ بن لادن مارا گیا اور اسامہ بن لادن کی ڈیتھ کو ہم ایونج کریں گے. انہوں نے پلیج کیا تھا کہ ہم ایونج کریں گے فرام بوتھ دا امیریکنز اینڈ دا پاکستانی اتھارٹیز، کہ انہوں نے اس اٹیک کو نہیں روکا. تو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جو اس کی اپنی آرگنائزیشنز تھیں، بیسکلی اس کو اگر کسی نے کنٹیسٹ کرنا تھا وہ کون تھے؟ کرنا تو القاعدہ کو چاہیے تھا یا ٹی ٹی پی کو چاہیے تھا یا طالبان کو چاہیے تھا. جو اس کے نظریے کو مانتے ہیں، اس کے نظریے پہ چلتے ہیں، ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا تو آپ کانسپریسی تھیوری کو کہاں بیس کر سکتے ہیں؟ بیسکلی یہ پیدا کہاں سے کی گئی کانسپریسی تھیوری؟ بیسکلی پیدا وہاں سے کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ایک فیکٹ آف اس وقت ایک شیم آئی یا پھر ایک امبیرسمنٹ آئی کہ جی یہ تو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہماری اکیڈمی کے سامنے مارا گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس ٹائم پہ اس طرح کی تھیوریز ہمارے میڈیا کے اندر، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیسے چیزیں فلوٹ کی جاتی ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمارے کچھ میڈیا حضرات نے، کچھ انفلوئنشل حضرات نے اس چیز کو تھرو کرنا شروع کیا، اس تھیوری کو فلوٹ کرنا شروع کیا کہ اسامہ بن لادن تو یہاں پہ نہیں تھا، دیکھیں جی امریکن کیسے آ سکتے ہیں، یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو انہوں نے یہ کیا، پھر کلیم کر دیا. کوئی سنگل آرگنائزیشن، کوئی سنگل اسٹیٹ، کوئی سنگل آفیشیل، کوئی وسل بلوور، کوئی سامنے نہیں آیا جس نے اس بات کو نگیٹ کیا ہو کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود نہیں تھا، بے شک وہ پاکستانی ہو، بے شک وہ امریکن ہو. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا. اگر کچھ ہوتا تو آئی تھنک یہ کافی اچھی آرگیومنٹ ہے. اچھا دوسری کنسپریسی تھیوری بھی چلتے ہیں. اچھا آپ نے بات کی کہ یار شاید وہ ملٹری نے کہا یار ہمیں $2 بلین دے دو، ہم اسامہ کو مار دیں گے. اسی طریقے سے اس زمانے میں باؤنٹی ہوتی ہے، آئی تھنک اس کے بن لادن کے سر پہ، if I'm correct، تو $25 ملین تھے. انفارمیشن پرووائڈ کرنے میں، آئی تھنک بعد میں بڑھا بھی دی گئی تھی. ہاں $25 ملین کس کی زندگی نہ بدلے. اچھا جی اب یہ آفیشیل نہیں ہے لیکن ایک تھے لیفٹیننٹ کرنل سعید اقبال. ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ کرنل سعید اقبال صاحب نے ISI چھوڑنے کے بعد کوئی ملٹری اپنی سیکیورٹی کمپنی بنائی ہے کچھ ایسا. اب کنسپیریسی تھیوری گوز کہ وہ صاحب CIA ایجنٹ بن گئے تھے. جب وہ CIA ایجنٹ بن گئے تھے اور ان نے جب بن لادن آپریشن ہوا اس کے بعد وہ شفٹ ہوئے امریکہ، ان نے اپنے ایسیٹس بیچے یہاں پہ. ویسے ہی کوڈ جسٹ بی شفٹنگ ٹو the US اینڈ سیلنگ ہز ایسیٹس. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. ہم CIA ایجنٹس تو نہیں ہیں یہاں، اگر آپ ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ CIA ایجنٹ بن جائیں گے، ٹینشن نہ لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ جہاں جاتے ہیں وہ ایجنٹ ہی بن جاتے ہیں. چلے وہ ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے اس کنسپریسی میں کیا یہ ہو سکتا ہے پوٹینشلی کہ ایک انفارمنٹ ہو CIA کے پاس جو لوکل ہو، کیونکہ اگر وہ نہیں پکڑ پا رہے تھے تو کچھ تو چینج ہوا تھا نا کہیں. اگر ہماری ملٹری نے نہیں ان کو انفارمیشن خود دی، پلیٹ پہ نہیں دیا اسامہ، تو کسی نے تو شاید کچھ بولا ہو. کوڈ دیٹ بی لیفٹیننٹ کرنل سعید اقبال؟ اچھا کیا یہ لیفٹیننٹ کرنل سعید اقبال ہیں کہ نہیں، یہ اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا بیسکلی. لیکن میں یہ جانتا ہوں جو مجھے اندازہ ہے، جو مجھے پتہ ہے کہ امریکنز بہت عرصے سے پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، پشاور میں اپنی کونسلیٹس کے اندر ان کے سیلز تھے جو کہ آپریٹ کر رہے تھے، جو کہ بیسکلی اسی کو دیکھ رہے تھے. دے ور ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ اور فائنڈ بگ القاعدہ اور طالبان لیڈرس. ان کو ٹریس کرنا چاہے تھے، ان کے بارے میں انٹیلیجنس لینا چاہے تھے. پاکستان سے لوگ اریسٹ بھی کر رہے تھے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خود اپنے بندے پکڑ کے امریکیوں کو دیے تھے. ہم نے خود طالبان اپنے بھی چھوڑ کے طالبان کے لوگ بھی اریسٹ کر کے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ پکڑ کے ڈالر کے عوض ہم نے ان لوگوں کو بیچے تھے، جن کو انٹیریگیٹ کر کے انہوں نے انفارمیشن حاصل کی تھی. تو یہ تو سب کچھ اپنی طرف سے چل رہا تھا. جو انفارمنٹ کی بات ہے، اگر ہم اس پہ آئیں، انفارمنٹ کی بات، یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ایک انفارمنٹ تھا. یہ بہت سے ریٹائرڈ ملٹری کے لوگ آفیشلز بھی مانتے ہیں. یہ جنرل حمید گل آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ایک پاکستانی ملٹری کا آفیشل تھا، ناٹ اے ویری ہائی رینکنگ آفیشل، ہو ٹرنڈ، اور اس نے جا کے امریکیوں کو پیسے کے عوض انفارمیشن دی تھی. وہ انفارمیشن اس کے پاس اپنے پرسنل لیول تک تھی. اور لیکن جنرل حمید کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آفیشیل تھا وہ ISI سے نہیں تھا. تو اب وہ ایک اور سائٹ پہ چیزوں کو کھول دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر وہ یہ کرنل صاحب نہیں تھے، کیونکہ یہ تو ISI سے تھے بالکل بیسکلی. لیکن دوسری سائڈ پہ امریکی یہ کہتے ہیں کہ آفیشیلی انہوں نے کسی کو اس کی وہ جو انفارمنٹ والا پیسہ ہے وہ کسی کو دیا نہیں ہے امریکیوں نے. آفیشیلی انہوں نے نہیں دیا، تو وہ بھی آفیشیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن
یہ بات اندر آفیشلی تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں دیا, کوئی باؤنڈری نہیں دی اس پہ, کوئی یا کوئی انہوں نے منی نہیں دی. لیکن خیر یہ مانیں گے بھی نہیں, یہ بات وہاں کیوں مانیں گے, وہ بیسکلی اس بندے کے بارے میں اس کو بھی نیچر کریں گے. لیکن ریلوکیشن ہوئی تھی, نام اس فوجی کا اس طرح سامنے آیا نہیں. بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ, کچھ لوگ آن دا ریکارڈ بھی یہ بات مان چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اور آن گراؤنڈ بھی بڑی انٹیلیجنس گیدرنگ کی گئی تھی اس کے حوالے سے ڈاکٹر شکیل افریدی کا بھی ایک پورا کا پورا ہے, جو کہ انہوں نے فیک ویکسینیشن کیمپین ایک پوری چلائی تھی. بالکل, اس پہ بھی سوری میں نے آپ سے, اب اس سے مجھے یاد آیا, یہ پوری چیز میں ہم ایک چیز ڈسکس ہی نہیں کرنا بھول گئے کہ امریکہ آفیشلی یہ کہتی ہے, اگین یہ مجھے نہیں پتا کنسپریسی تھیوری یہ فیکٹ ہے, لیکن جو ہمیں اس زمانے میں بتایا گیا تھا کہ پولیو کی ویکسینیشن کراتے کراتے انہوں نے بن لادن کو پکڑ لیا تھا. ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ تھی, آئی تھنک ویکسینیشن یا اسکریننگ کیمپین تھی جو ایبٹ آباد میں کی گئی تھی. ڈاکٹر شکیل افریدی نے ایک این جی او کے فرینڈ کے ساتھ مل ایک این جی او بنائی ہوئی تھی, جس کے اس نے وہاں پہ جا کے ایک آفس کھولا. اس آفس کے ذریعے وہ بھی بڑی ایک شیڈی قسم کی کیمپین تھی جو اس نے کی تھی ڈاکٹر شکیل افریدی نے. وہ شیڈی اس طرح سے تھی کہ بیسکلی جو ہیپیٹائٹس کی اسکریننگ یا ویکسینیشن کی جاتی ہے نا, وہ اس طرح پولیو کی طرح نہیں کی جاتی. پولیو تو آپ نے میس لیول پہ ہر بچے کو پلاتے رہنا, بالکل, کہ جی ہر بچہ جو ہے وہ پولیو پی لے اور ہر تھوڑی دیر بعد پلایا جائے. اس کی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. بیسکلی ہیپیٹائٹس کی کہیں آؤٹ بریک ہوئی ہو, رپورٹڈ ہو, آپ کو کوئی ڈیٹا موجود ہو آپ کے پاس کہ جی یہاں پہ زیادہ ہے تو یہاں اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے, یہاں ویکسینیشن کیمپین کرانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ڈاکٹر شکیل افریدی وہاں گیا, اس نے وہاں جا کے بیسکلی, اور یہ لاسٹ مومنٹس ہیں امیرکن انویسٹیگیشن کے یا امیرکن کہ وہ جب کنفرم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بندہ ہے کون یہاں پہ, جب وہ یہاں تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ یہاں پہ کوئی ہائی لیول ٹارگیٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے اپنے انفارمنٹس کے تھرو پشاور سے ایک بندے کو پکڑا تھا اور اس نے آگے سے انفارم کیا تھا, انہوں نے وہاں سے ایک بندے کو فالو کیا تھا اور وہ آ کے یہاں آیا تھا, تو پھر انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا, بڑے بہت منتھس اس کو دیکھتے رہے, تو پھر جا کے وہ شکیل افریدی کا کریکٹر سامنے آیا کہ وہ آیا, اس نے وہاں سے ویکسینیشن کیمپین کی جہاں سے ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کیا گیا, اس ڈی این اے سیمپل کو میچ کیا گیا, پھر ان کو وہاں پتہ چلا کہ یہ کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ہے اسامہ کا. اچھا, تو یہ جو ایک سٹوری سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو تھا وہ اس میں انوالو تھا. اچھا, جس نے ایک کیمپین رن کی تھی, اور اس کی وجہ سے ہم نے بعد میں بہت بڑا ایک جو ہمارا ویکسینیشنس کے خلاف پاکستان میں ایک بہت بڑی مہم شروع ہوئی. بالکل, ہمارے یہاں پہ پولیو پھر سے ایک دفعہ مرج ہوا. ہمارے پورے خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر, پشتون علاقے کے اندر, انہوں نے کہا کہ جی انٹیلیجنس گین کی جا رہی ہے یا پھر ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا پلایا جا رہا ہے, اور اس طرح. اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا, صرف ہمیں نہیں ہوا, پوری دنیا کو ہوا. ایک اگر پاکستان سے پولیو ختم ہو جاتا یا آج تک نہیں ختم ہوا تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا اس بات کا. بالکل, تو وہ امریکیوں نے جو ایک وہ ویکسینیشن کیمپین کا فائدہ اٹھایا, اس کی وجہ سے ہمارا کافی نقصان کر دیا انہوں نے. اچھا, ایک اور آخری بات, پھر میں تھوڑا سا آتا ہوں اسامہ بن لادن پہ اور ان کا پرسیپشن پاکستان میں. اس کے بارے میں بس ایک چھوٹا سا سوال ابھی میرے ذہن میں ہے. یہ وہ جو دو بھائی تھے جو اسامہ کو گارڈ کر رہے تھے, آپ نے بتایا وہ پختون تھے, کوئی رپورٹس میں لکھا ہوا تھا, پتہ نہیں کہیں اور سے تھے, پاکستانی سے ہی تھے, آؤٹ آف ناٹ پاکستانی تھے, یہیں سے. اچھا, یہیں سے تھے, دو بھائی تھے, ٹھیک ہے. اب وہ دو بھائی کا بن لادن سے کوئی ایموشنل کنیکشن تھی جو مجھے سننے میں آیا. ان کو 9,000 روپے مہینے کے ملتے تھے, دو اسٹائپنڈ. آپ کو $25 ملین آفر کر رہے ہیں, بن لادن میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, 9,000 روپے میں مہینے کا کما رہا ہوں. از اٹ بیکاز دے ور اے پارٹ آف دا, مطلب ایک اتنا کلوز, صرف دو لوگ مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. شوڈنٹ دوز ٹو پیپل بی, آئی ڈونٹ نو, میرے کوئی سب سے دو کلوزسٹ ایلائز, یہ دو بھائی کیوں, یہ ان میں کیا اسپیشل تھا؟ بیسکلی وہ وہاں پہ جہاں رہ رہا تھا وہ رہ تو ایک کائنڈ آف ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہاں پہ کہ جہاں لوگوں کی نظر نہ پڑے, اور وہ رہے بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ لوگوں کا شک بھی نہ جائے. بیسکلی سوات میں رہنے سے, یا سوات اس ٹائم پہ وہاں پہ انسرجنسی تھی, آج کل تو بہت بہتر ہے, لیکن وزیرستان کے کسی علاقے میں رہنے سے یا کسی ٹرائبل بیلٹ میں رہنے سے یا اس طرح کے علاقوں میں کہیں پہ بھی اگر وہ رہتا تو وہ ایک ٹارگیٹ ہوتا, وہاں پہ اس کو ضرورت ہوتی گارڈس کی جہاں پہ انسرجنسی ہے. یہ اسٹیبل لینڈ تھا, اسٹیبل ایریا تھا, اسٹیبل علاقہ تھا, تو یہاں پہ ایک ایسی باہر ایسا دکھایا گیا کہ اندر تو ایک فیملی رہتی ہے, یہ دو لوگ ہیں, ان کی ایک فیملی رہتی ہے. اور اس کو دکھانے کے لیے بیسکلی اگر وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے جاتے, اگر آپ یہ سوچیں کہ پوری فوجیں آ رہی ہوتی, 15-15, 20-20 گارڈ آ رہے ہیں, 15-15, 20-20 گارڈ جا رہے ہیں, تو لوگوں کی اس پہ نظر جاتی نا. لیکن یہ دو بھائی کیوں, ان دونوں بھائی کا کوئی لین, اس کے یہ القاعدہ کے لوگ تھے دونوں,
working with Al-Qaeda. Al-Qaeda was a very, very, sophisticated professional organization تھی. یہ ٹرینڈ لوگ تھے, القاعدہ کے بندے تھے جو کہ القاعدہ نے ٹرین کیے ہوئے تھے. اس کے اسامہ کے کلوز لوگ تھے جو اسامہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ملٹنٹس کی لائف میں جاتے ہیں نا اور ان لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پیسہ میٹر نہیں کرتا. وہاں $9,000 یا $25 ملین جنت پرومسڈ ہے تو $9,000 سے کیا کرنا ہے. اور ایک بلیف بھی ہوتا ہے, ایک برین واش بھی ہوتا ہے, ایک سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کی یہ برین واش آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ ورڈ یوز کیا. کہ میرا اگلا سوال یہ تھا, ایک اسٹڈی تھی گیلپ کی رائٹ آفٹر دا ڈیتھ آف بن لادن, جس میں انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا, یہ نہیں کہ پاکستان میں پکڑے گئے ہو, کہ بن لادن کی فوتگی سے آپ خوش ہیں یا نہیں خوش. 60% پاکستان نے بولا کہ وہ نہیں خوش ہے. کچھ حد تک یہاں پہ ایسا تھا کہ کچھ حد تک نہیں, کافی حد تک بن لادن واز سین ایز اے ہیرو ناٹ ایز اے ولن. اور خان صاحب بھی, عمران خان نے اس زمانے میں ان کو مارٹر کہا, جس پہ ان کو بہت زیادہ جی ایگزیکٹلی. سو جب ان نے یہ ساری باتیں کہیں اور ہم نے بھی ایسی باتیں کہیں, ادھر جس طرح میں آپ کو اگر اپنا مثال دوں, جب میں بچہ تھا مجھے یاد ہے 9/11 سے پہلے ہم یہ اخباروں میں نا بن لادن کی تصویریں آتی تھیں اور وہ ہیرو تھا. ہم سب کے لیے مطلب بتایا ایسے ہی جاتا تھا. میرے گھر والے سب مجھے بتاتے تھے کہ یار یہ بندہ ہے, لڑ رہا ہے اسلام کے لیے, جہاد کر رہا ہے اگینسٹ دا رشینز. تو ہمیں لگتا تھا کہ ہیرو ہے. اینڈ دین مطلب میں اگر آپ کو مثال جو دے رہا تھا, میں امریکہ گیا تھا بچپن میں فیملی کے ساتھ, اور میرے پہ وہ BB گن نہیں ہوتی پلاسٹک والی بلٹس, اس میں پلاسٹک کی بلٹس تھیں, گن تھی, اور بن لادن کی تصویر تھی. یہ 9/11 سے کچھ مہینے پہلے تھا جب وہ اس پہلے واپس آ گئے تھے نا. ہاں. اور مزے کی میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ یہ میں ادھر گیا یہ سب لے کے, اور مجھے یاد ہے میرے کزنس پوچھ رہے کون ہے, میں کہا بڑا ہیرو ہے, ادھر جہاد لڑ رہا ہے. اینڈ امیریکن پروپیگنڈا تھا یہ, لیکن ہمارے یہاں یہ پروپیگنڈا چینج نہیں ہوا, وہ ہیرو سے ولن نہیں بنا. آج تک پاکستان میں اس کو ہیرو مانا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس میں کچھ سچائی ہے؟ واز ہی ایکچولی اے ہیرو, واز ہی اے ولن؟ اچھا, یہ لمبی اسٹوری ہے. اگر ہم اسٹارٹ کریں نا اسٹارٹ سے, تو یہ پھر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہ ہیرو کیوں ہے. یہ گیلپ کی سروے کس سال کا ہے؟ 15-16 کا ہوگا. آئی ایم ناٹ شیور, میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں لکھا, لیکن ہاں. لیکن اگر یہ 2005 میں گیا تھا نا, تو یہ 80% پاپولیشن کی تھی. 60% تو تھوڑی سی شاید اب بہتر ہو گئی تھی. مجھ جیسے لوگ اب تھوڑے سے بہتر اب نہیں لے کے چلتے. یا 90s میں گیا تھا تو آئی تھنک 90% ہی کہے تھی پاکستانی پاپولیشن کے بھائی وہ ہمارا ہیرو ہے. بالکل 90s میں تو ارلی 90 لائک لیٹ 90s میں تو ہی واز دا کنگ. اب اس کی وجہ ہے ایک بہت بیسک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ہم تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے کہ اسامہ بن لادن بنا کیسے. بالکل. اور وہ یہاں پہ کیا تھا اور سارا اس کا اسٹوری کیا ہے. اسامہ بن لادن بیسکلی ایک اس کا جو فادر تھا نا, وہ ایک یمنی امیگرینٹ تھا جو کہ یمن سے آیا سعودی عرب آ کے اس نے کنسٹرکشن کمپنی کھولی, اور ایک بہت بڑی وہ کرتے کرتے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بن گئی. اور بہت امیر فیملی تھی, بہت پیسہ تھا ان کے پاس, بہت زیادہ بچے تھے اس کے, کچھ کافی وائفس بھی تھیں اس کے باپ کی. یہ 16واں بیٹا تھا شاید اس کا, بیچا تھا اس کا اسامہ بن لادن. ارلی ایئرز میں یہ وہیں پہ ریاض میں رہا کچھ عرصہ. یہ آئی تھنک کہاں پہ کسی اور کنٹری میں بھی پڑھنے گیا تھا, لیکن بیسکلی وہیں پہ یہ سعودی عرب میں ہی تعلیم حاصل کی, وہیں پہ پڑھا ہوا. لیکن اپنی یونیورسٹی کے ٹائم پہ بیسکلی یہ مسلم بردرہڈ کے لوگوں کو ملا, جہاں سے یہ انفلوئنس ہوا تھا فار انٹرنیشنل جہاد. ہمیشہ سے جو اس کے کلاس فیلوز ہیں, اگر آپ ان کے اکاؤنٹس پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک ریلیجیس آدمی تھا, کبھی نہ میوزک میں انٹرسٹ, نہ اور چیزوں میں انٹرسٹ, نہ فلمس میں انٹرسٹ. لیکن میں نے سوری ابھی بات کاٹ رہا ہوں, آپ بہت انٹرسٹنگ سنا رہے ہیں, لیکن جس طرح میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں, جس طرح میں فٹ بال دیکھتا ہوں, انگلینڈ میں ایک ٹیم ہے آرسنل, اپیرنٹلی بن لادن ایک سیزن ٹکٹ ہولڈر تھا, ون ٹو آل دا گیمز, بڑی ڈفرنٹ ہائی لائف آف لنڈن کے ساتھ پایا جاتا تھا. تو وہ ریلیجس تو تھا, لیکن ہی واز آلسو ویری ایجوکیٹڈ اینڈ ویری. فٹ بال کے بارے میں ہے, فٹ بال کے بارے میں ہے, ہی واز اے آرسنل فین. یہ تو ہے کہ وہ آرسنل کا فین بھی تھا. ہاں, اور ایک تصویر ہے آف ہم ان دی باکس ایٹ آرسنل, جو ایک میں نے آرٹیکل ایک دفعہ دیکھا تھا 92 کی ہے 90, جو بندے تھامس ایک بندہ ہے. اس میں کوئی رپورٹ ہے جو میں نے بھی کہیں پڑھی ہے کہ 92 میں آئی تھنک, مجھے اس کی شورٹی نہیں ہے نا, مجھے پتا ہے کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک رپورٹ کہیں میں نے اس طرح ادھر ادھر دیکھی تھی کہ کوئی 92 میں آئی تھنک لنڈن میں کچھ. بالکل ہی واز ایٹ دیٹ گیم جہاں آرسنل لیگ جیتی تھی. خیر یہ رپورٹڈ ہے, مجھے نہیں وہ, لیکن پوائنٹ یہ کہ ایک بڑا یہ ہے کہ وہ آرسنل فین تھا. یہ بات ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی کہیں پہ رپورٹڈ ہے کہ اس نے اپنے بچے کسی ایک بیٹے کو ایک آرسنل کی شرٹ بھی کہیں گفٹ کی تھی, تو وہ بھی کہیں پہ رپورٹڈ ہے. اس کی فیملی کے جو بعد میں انٹرویوز کیے گئے ہیں, جو ریسٹ ہوئے تھے ان کے کیے گئے تھے, تو ان سے جو چیزیں سامنے آئی تھیں اس میں یہ تھا. لیکن میں اس کی ارلی ہسٹری کی بات کر رہا تھا, تو اس میں ہی واز کوائٹ ریلیجیس بٹ گاٹ امپریسڈ بائی مسلم بردرہڈ پیپل. 1979 میں غالباً یہ گریجویٹ کرتا ہے یا
नियर टू हिज ग्रेजुएशन होती है, तो 1979 में सोवियट्स इन्वेड करते हैं अफगानिस्तान को जी. अब मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लोग हैं वो इसको बेसिकली मोटिवेट करते हैं कि तुम जाओ जहाद करो, इस्लाम के लिए जहाद करो. उस वक्त जो इस्लाम के लिए जहाद हो रहा था दुनिया में वो वेस्टर्न बैक एक जहाद था जो कि अमेरिका करा रहा था अगेंस्ट रशिया इन अफगानिस्तान. और रशिया का जो बिन लादेन वर्जन था वो ये अहमद शाह मसूद, एम आई राइट? उनका लीडर कौन था जो रशियन साइड थी? रशियन साइड का नहीं, उस वक्त रशियन साइड का इस तरह कोई लीडर नहीं था. जो रशियन इन्वेजन हो रही थी तो वो कैसे हो रही थी? रशियन इन्वेजन तो दूसरी तरह से हो रही थी. रशियन इन्वेजन तो रशियंस को जो सपोर्ट करते थे ना बेसिकली, वो जो अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली थे कम्युनिस्ट, वो रशियंस को सपोर्ट करते थे. ठीक है. उस टाइम पे, और उस टाइम पे अमेरिकन्स बैक भी एक फ्रैक्शन थी. उन्होंने टॉपल किया, अमेरिकन बैक ने कम्युनिस्ट ने बेसिकली अटैक कर दिया. उन्होंने इन्वेड कर दिया रशिया को. इन्वेड किया रशिया को. अमेरिकन्स ने इसको ऐसे प्ले किया कि जी ये इस्लाम के ऊपर जी नॉन मुस्लिम्स का, क्योंकि जो कम्युनिस्ट है वो तो खुदा को ही नहीं मानता, वो तो खुदा के ख़िलाफ़ है. और हम देखें जी, हम अमेरिकन हैं तो हम तो क्रिश्चियन हैं और यूरोपियंस भी क्रिश्चियन हैं और आप मुसलमान हैं, तो ये देखें जी, तो ये मुसलमान हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो काइंड ऑफ आइडिया कि हम तो खुदा को मानने वाले लोग हैं, और ये खुदा को ना, ये दरिये जो हैं ना खुदा को ना मानने वाले ये आ गए हैं. अब ये इन्वेड कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हो गई. अब 79 में इस तरह होता है, अर्ली 80s में ना उसामा बिन लादेन आता है पेशावर, पहले स्टार्टिंग में आता है पेशावर में. वो अपना एक ट्रेनिंग कैंप खोलता है. उसने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की हुई है मल्टीपल इंटरव्यूज़ में कि पैसा उसको दिया था सऊदीज़ ने वो ट्रेनिंग कैंप खोलने के लिए. आर्म्स उसको प्रोवाइड किए थे अमेरिकन्स ने उस ट्रेनिंग कैंप के अंदर, और ट्रेनिंग वहाँ देते थे पाकिस्तानी. तो एक पूरा हलवा था. लेकिन उसामा बिन लादेन किस तरह डिफरेंट था? उसामा बिन लादेन इस तरह डिफरेंट था कि जो और लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, या वो पाकिस्तानी थे या वो अफगान्स थे बेसिकली, लेकिन जो इंटरनेशनल जहादी थे ना, जो अरब जहादी आ रहे थे या जो अज़बैक्स आ रहे थे या फिर जो उधर से आ रहे थे, जो इंटरनेशनल मुस्लिम जहादी आ रहे थे, उनका फेस बना उसामा बिन लादेन. उसको फंड, उसको ट्रेन, उसको चलाने वाला जो इंसान बना वो बना उसामा बिन लादेन. वो वहाँ से यहाँ से उसको चलाता रहा, उसको बनाया उसने. बिफोर आई थिंक अ ईयर और लाइक फ्यू मंथ्स बिफोर द रशियन पुल आउट, जब रशियंस बिल्कुल ही जंग हार चुके हुए थे और उनको पता था कि इन्होंने पुल आउट कर जाना है, ही वेंट बैक टू सऊदी. व्हेन ही वेंट बैक टू सऊदीज़, जब सऊदी अरबिया गया वापस, तो वहाँ पे इसका वेलकम बड़ा अच्छा हुआ. लेकिन जैसे ही वापस गया, इसने जाके बेसिकली एंटी अमेरिका बातें करना शुरू कर दी कि होली, क्योंकि ये था तो इंटरनेशनल जहाद. इसका माइंडसेट ये था कि इंटरनेशनल जहाद जो इस्लाम मुसलमान है ना, इसको जहाद करना चाहिए क्रॉस द बोर्ड. नेशनल स्टेट्स मतलब जंग खत्म नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. जो हमारा आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट्स है ना, एक उम्मा होनी चाहिए, और उम्मा जो है वो ये क्रिश्चियंस है या फिर जो अमेरिकन हैं या फिर ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इनसे लड़े. तो जब ये सऊदी अरब वापस पहुंचा ना, तो सऊदी अरब वापस जाके इसने किया ये कि इसने एंटी अमेरिका बात करना शुरू कर दिया. और इसने जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया वो अमेरिकन प्रेजेंस इन सऊदी अरब थी. उस ज़माने में आपको याद होगा कि अमेरिकन्स जो थी उनकी बेसिस थी सऊदी अरब की. बिल्कुल. तो ये इस बात को क्रिटिसाइज़ करता था कि मुसलमान का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जो है सऊदी अरब में है, हमारी होली लैंड सऊदी अरब है, अमेरिकन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अमेरिकन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए. अब हुआ ये कि सऊदीज़ हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं, वो इसको कबूल नहीं करते डिसेंट को. उन्होंने इसको वार्निंग्स वगैरह दी. उसी टाइम पे पहले जिस तरह हमारे यहाँ 80s में ज़ियाउल हक साहब आए थे, तो उस ज़माने में सूडान में ना एक ज़ियाउल हक आया था जिसने कहा था कि मैं सूडान को ना मुसलमान बनाऊंगा, जो सूडान का सदर आया था उस ज़माने में. ये सऊदी अरब से निकला और चला गया सूडान. इसने सूडान में जाके ऑफिशियली अलकायदा फॉर्म की. अलकायदा सूडान में फॉर्म हुई थी. हाँ, इसने वहाँ जाके उस टाइम पीरियड में इसने जाके अलकायदा फॉर्म की. वहाँ पे इसके ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए. वहाँ से इसने अपना पहला अटैक लॉन्च किया. वो किसी आई थिंक यमन में किसी होटल के अंदर था, जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स थे. अमेरिकन सोल्जर्स मारे नहीं गए थे. अब हुआ ये कि फिर अमेरिकन ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया सूडानी गवर्नमेंट पे. सऊदीज़ ने इसकी वो कैंसिल कर दी, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी, इसके एसेट्स फ्रीज कर दिए जो सऊदी अरब में थे. तो इसको जब सूडानियों ने तंग करना शुरू किया तो ये वहाँ से निकला, और जहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर बेसिकली तालिबान की हुकूमत आ चुकी हुई थी. और तालिबान की हुकूमत वो थी कि जिनके साथ के पहले ताल्लुकात वही जहादी थे जिनके साथ ये पहले जहाद लड़के गया हुआ था. तो ये उठ के आ गया यहाँ पे वापस. और तालिबान की जो हुकूमत उधर बनी हुई थी उसका लीडर कौन था? मुल्ला उमर ने फॉर्म की ना. अच्छा, मैं इसी पे आने वाला था. जो मेरा एक और सवाल है, कहते हैं कि मुल्ला उमर और ISI की बड़ी दोस्ती थी इस तरह की, पता नहीं, अब मैं नहीं कह, अब मुझे क्या पता. लेकिन मेरा सवाल ये है. हाँ, वो थी वैसे, वो इट्स रिपोर्टेड फैक्ट. वो तो हिस्ट्री में जहाँ पे भी पढ़ेंगे तो थी. अच्छा, एक और बात ये होती है कि मुल्ला उमर को
پاکستان میں آج تک کہا جاتا ہے کہ یار اس کو فالتو میں نہ گندا کیا گیا تھا. جو طالبان کی فارمیشن تھی وہ اس لیے تھی کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. آپ نے شاید ایک فلم دیکھی ہو ٹام ہینکس کی, وہ چارلی ولسنز وار اس کا نام. خیر اینڈ اس میں وہ بتاتے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. جب یہ رشینس کو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا تھا, وہ سارے جو ٹرینڈ ملیشیا تھی وہ واپس گئی ڈرگ ٹریڈ میں اور کچھ ہونا تھا. تو وہاں سے طالبان اس لیے فارم ہوئے تھے کیونکہ عورتیں ریپ ہو رہی تھیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اور ملا عمر ایک بڑا اچھا آدمی تھا جو نکلا اور اس نے ایسے نہیں ویسے بہت سمپلسٹک آپ نے کر دی بات. بیسکلی ملا اچھا اب ہوا کیا, اب یہ ایک اور ٹائم لائن چل رہی ہے, ٹائم لائن وہی ہے لیکن کائنڈ آف دوسری اسٹوری چل رہی ہے, دوسری اینڈ پہ اسٹوری چل رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جی امیریکنز جو ہیں کہیں پہ وار لارڈس کو فنڈ کرتے ہیں, کہیں پہ جہادیز کو فنڈ کرتے ہیں, کہیں پہ انٹرنیشنل جہادیز کو فنڈ کرتے ہیں, کہیں پہ پاکستان کو پیسے دیتے ہیں کہ مدرسے بناؤ اور اپنے یہاں سے جہادی بنا کے بھیجو, اپنا فوڈ جان مار دیتے ہیں. اور افغانز وہ جنگ لڑتے ہیں, اور افغانز اور انٹرنیشنل یعنی کہ جو جہادیسٹ ہیں اور پاکستانی فوج جو ہے سپورٹ کرتی ہے, ISI اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور رشیا وہ جنگ جو ہے وہ ہار جاتا ہے اور رشیا وہاں سے واپس نکل جاتا ہے. ایزیئر ورڈ یہ ہوتا ہے. لیکن جب رشیا وہاں سے نکلتا ہے تو امریکہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا بیگ پیک کرتا ہے, ہاتھ صاف کرتا ہے, بیگ پیک کرتا ہے اور نکل جاتا ہے چپ کر کے. اب وہ پورا کا پورا جو پھڈا ہے وہ کس کے سر پڑتا ہے؟ پاکستان کے. کیونکہ یہ سارے کے سارے وار لارڈ جو ہیں یہ ہمارے پاس کچھ کسی نہ کسی وقت میں ہمارے پاس رہے. ہم نے ان کو ٹرین کیا, ہم نے ان کی لوگوں کو ٹرین کیا, ہم نے جہادیوں کو ٹرین کیا, ہم نے سب کچھ کیا. اب ہوتا یہ کہ سارے کے سارے وار لارڈز جاتے ہیں واپس, اور یہ سارے وار لارڈز وہ ہیں جو کہ بڑے بڑے وار لارڈز ہیں, جس میں احمد شاہ مسعود ہے, جس میں وہ بسم اللہ خان ہے ہرات سے, جس میں دستم ہے یہ مزار شریف سے, قندھار سے ہیں, ادھر سے ہیں, وہ کیا نام ہے اس کا جو جلال آباد سے تھا, داڑھی والا, کالی داڑھی والا, نہیں کالی داڑھی نہیں, وہ تو افغان, یہ تو وہ تو پاکستانی ہے. حافظ سعید وہ لاہور میں رہتا ہے, ابھی بھی زندہ ہے حافظ سعید, ہاں لاہور میں. چلیں وہ بات کریں گے, اس کی طرف جائیں گے. لیکن اچھا وہ سارے وار لارڈز واپس گئے بیسکلی, اور انہوں نے جا کے کیونکہ وہ نیشنلسٹک, وہ بیسکلی اپنے ٹرائبس کے اپنے علاقوں کے کائنڈ آف بڑے ملٹری مائٹ بن چکے ہوئے تھے تب تک. وہ واپس گئے, انہوں نے جا کے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا شروع کیا. وہاں پہ ڈاکٹر نجیب کی گورنمنٹ تھی. ڈاکٹر نجیب کی گورنمنٹ کے خلاف بہت سے لوگ جو ہیں سارے کھڑے ہو گئے کیونکہ ایک سول وار شروع ہوگی. سب نے کہا جی ہمارا حق ہے طاقت پہ, سب نے کہا ہمارا حق ہے طاقت پہ. تو اس طرح ایک کرتے کراتے ایک سول وار شروع ہوگی بیسکلی افغانستان کے اندر. اس سول وار کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا تھا؟ پاکستان کو, کہ ہمارے بالکل ساتھ ایک سول وار ہو رہی ہے. اب اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ طالبان ایک فورس بن کے سامنے ہے. طالبان کیسے فورس بن کے سامنے ہے؟ ملا عمر قندھار میں ایک مسجد کا امام تھا جو کوئٹہ کی ایک مدرسے سے پڑھ کے گیا ہوا تھا. یہ تھا ملا عمر بیسکلی. ہوا یہ کہ وہاں کے کسی ایک وار لارڈ نے ایک لڑکے کو یا لڑکی کو کسی کو اغوا کیا. خوبصورت لڑکا تھا یا لڑکی تھی, میں اس کو بول رہا ہوں تو اس لیے میں اس کو چلو جیسے بھی کچھ تھا. تو اس نے جب اس کو اغوا کیا تو وہاں پہ گاؤں کے علاقے میں, اس علاقے میں ایک شور مچا. ملا عمر نے ایک لشکر بنایا, اور وہ لشکر بنا کے, یعنی لشکر فارم کرنے کا مطلب کہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا. ویپن کوئی اتنا مشکل نہیں تھا وہاں پہ اس وقت افغانستان میں حاصل کرنا. وہ ویپن کیے. ڈرگ, وہ جو وار لارڈ تھا اس کے علاقے پہ یا ڈیرے پہ یا اس پہ حملہ کیا اور اس کو بازیاب کرا دیا. جب اس کو بازیاب کرایا تو ملا عمر کی بہت زیادہ بیسکلی واہ واہ ہوئی, اور جی وہ تھوڑا سا مشہور ہوا. تو اس نے بیسکلی یہاں سے ملا عمر کی کہانی شروع ہوتی ہے. کرتے کراتے ود ان منتھس ہی ٹک اوور قندھار اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اے موومنٹ وچ واز اے اسلامک موومنٹ. آل آف دا ادر موومنٹس جو کہ وہاں پہ تھیں سوائے حکمت یار کے موومنٹ کے, حکمت یار میں نام اسکپ کرا تھا, حکمت یار جو تھا وہ ذرا اسلامک موومنٹ کی طرف جاتا, لیکن اس نے ایک پیورلی اسلامک موومنٹ شروع کی کہ جی ہم افغانستان کی آئیڈینٹی کو یا افغان آئیڈینٹی کو اسلام سے جوڑیں گے اور اسلام کا نفاذ کریں گے بیسکلی. باقی جو تھے ان کا بیسک آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ ہم باقی جو سارے وار لارڈس تھے وہ اپنی پاور گریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ قندھار کے بیچ میں اس نے قندھار کیپچر کیا. پھر کرتے کرتے بہت سے لوگ اس کے پاس آئے. پاکستانیوں کے کچھ, اب اس میں بھی ایک سٹوری ہے کہ پاکستانی ہماری کچھ ٹرکس آ رہے تھے, وہ کہیں پہ کسی وار لارڈ نے کہیں پہ روک لیے, وہ اس کا کوئی ایشو ہوا. ہماری فوج نے ریچ آؤٹ کیا ملا عمر کو. ملا عمر نے کہا میں چھڑوا دیتا ہوں. اس نے چھڑوا دیے. وہ ٹرکس یہاں تک پہنچے. ہمارے یہاں پہ کوئی بریگیڈر صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا یہ تو بڑا صحیح بندہ ہے. اور وہاں سے بیسکلی جو کمیونیکیشن ہے نا, جو پاکستان کا چینل ڈیولپ ہوا تھا ود ملا عمر, وہ یہاں سے ڈیولپ ہوا تھا. اب جیسے جیسے پاکستان نے دیکھا کہ ملا عمر اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک اس طرح کے نیریٹو پہ چل رہا ہے جو کہ نیریٹو پاکستان بیسکلی اس ٹائم پہ جا کے زمانے سے, اور اس ٹائم پہ ہم جہاد کو سپورٹ بھی کرتے تھے. ہم کشمیر میں بھی اس کو
بالکل ہی کھلے عام سپورٹ کر رہے تھے کشمیر جہاد کو بھی, اور وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. اس کی اپنی کوئی اس طرح کی اسٹینڈنگ نہیں ہے. someone who could be, if we support him, he needs a support now, and if he comes into power would be, you know, a beneficial asset for us. So Pakistan played its role, honestly, the role that it wanted, کیونکہ اس کے سامنے ہو رہا تھا, اس نے سپورٹ کیا, ہیلپ کیا. بہت تعلقات تھے, اسٹرانگ تعلقات تھے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان میں اور پاکستانی فوج کے درمیان میں, اور وہ رہے انٹل امریکہ نے مشرف صاحب کو کہا نہیں کہ یا تم یا افغانستان, اور مشرف صاحب نے کہا کہ جناب آپ اڈے بھی لے لیں اور سب جو چاہیے لے لیں. اس کے بعد وہ چیزیں ساور ہوئیں, لیکن وہ چلتے رہے ہیں اینڈ تک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بولا کہ ملا عمر کو, ابھی ہم 2 ٹائم لائنس پہ چل رہے تھے, ایک بن لادن کیا کر رہا ہے اور ایک افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. ملا عمر کمز ٹو پاور, بن لادن کمز ٹو افغانستان. He gets protection from Mullah Omar. He gets protection from Taliban saying that you can, you know, live here and operate from here. So why does he not, why does مطلب ملا عمر فیس آف مطلب موسٹ وانٹیڈ مین ان دا ورلڈ کیوں نہیں تھا؟ وائی واز بن لادن وہاں سے رائز کیسے کرتا ہے؟ اچھا بن لادن اس کے بیچ میں ایک تو اٹیک کر چکا ہوا ہے یمن میں ایک ہوٹل میں, ایک تنزانیہ کی ایمبیسی میں, اور ایک اور امریکن ایمبیسی میں 2 اٹیکس اور بھی کر چکا ہے بڑے, جو کہ بڑے اٹیکس ہیں جس میں بہت سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں اور امریکی لوگ مر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اور اسامہ, اور یہ آ کے سیٹل ہو جاتا ہے افغانستان میں سیٹل ہوتا ہے اور تورا بورا میں جا کے رہتا ہے بیسکلی. یہ تورا بورا میں پہلے بھی رہا تھا, یہ تورا بورا کا اس کو پہلے بھی رہا تھا جب یہ افغان جہاد لڑا تھا, لیکن دس از دا ایریا دیٹ ہی ٹیکس اپ. ٹھیک ہے. اب ملا عمر کیا کرتا ہے؟ ملا عمر بیسکلی طالبان اور القاعدہ میں ایک بہت میجر فرق ہے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ ایک نیشنلسٹک افغان آئیڈینٹی ہیں, اور وہ افغانستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, جو افغان طالبان ہیں. اب تو ٹی ٹی پی بھی ہے نا, القاعدہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو مسلمان بنا. ہاں یہ فرق ہے. تو یہ طالبان کیوں نہیں نکالتے کہ القاعدہ کے ساتھ کیوں ڈائریکٹ مطلب کام کیوں کر رہے تھے القاعدہ اور طالبان, مطلب طالبان ملا عمر وغیرہ کیوں نہیں یہ دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارا فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی؟ میچ تو ہو رہی ہے بیسکلی. ہم بھی جہادی ہیں, وہ بھی اسلامی, وہ اسلام کے نام پہ بات کریں, ہم بھی اسلام کے نام پہ بات کریں. چلو وہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے دنیا کو مسلمان کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں صرف اسلام نافذ کر رہے ہیں, تو نہ وہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں نہ ہم تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں. کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں بیسکلی دونوں کے درمیان میں. دونوں سیپریٹ ہیں, اینٹیز ہیں, لیکن آئیڈیالوجی سیم ہے. دونوں ایکسٹریمسٹ مسلم آئیڈیالوجیز ہیں, جہاد پہ بلیو کرتے ہیں. ایک افغانستان تک ہے اور ایک افغانستان تک ہے اور ایک پوری دنیا کے لیے ہے, اور پہلے بھی اکٹھے کام کر چکے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے, اور اگین افغانس بینگ پشتون, ان کا پھر وہ کیونکہ انہوں نے اس کو مہمان بنا لیا, تو پھر وہ ان کا جو اپنا پشتون کوڈ ہے کہ جی مہمان جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ ہے, اگر اس کو آپ پروٹیکشن دیں گے تو پھر آپ اس کی پروٹیکشن کریں گے اپنی جان سے بھی زیادہ. تو پھر وہ تو بعد میں سامنے آیا نا جب امریکہ نے ان کو کہا کہ اب اسامہ بن لادن آ کے یہاں سیٹل ہو جاتا ہے. جب اسامہ بن لادن یہاں کے سیٹل ہوتا ہے تو وہ یہاں سے بڑے آپریشنس کرتا ہے, اٹیکس لانچ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اب یہ تو اسامہ بن لادن وہاں پہ تھا, اور اس کا پروف تو ہمارے پاس یہ بھی کہ حامد میر صاحب بھی ان سے ملاقات کر چکے ہوئے ہیں. 98 میں غالباً کی ہوئی ہے, 2 دفعہ ملاقات کی ہوئی ہے. بعد میں تو انہوں نے 9/11 کے بعد بھی کی ہوئی ہے, 98 آئی تھنک. ویسے میں چیک کر لیتا ہوں, آپ ہماری ایپیسوڈ دیکھیں, ہم ایڈورٹائزنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی. تو ہاں, وہ حامد میر صاحب بھی اس کے بارے میں بہت جگہ بات کر چکے ہیں. ان کی ملاقات ہوئی اسامہ بن لادن سے یہاں پہ. اس کے بعد اچھا, اب امیرکنز یہ کہتے ہیں کہ سمر آف 2001 اسامہ بن لادن قندھار میں, جو کہ اس وقت کیپٹل تھا افغانستان کا, ملا عمر قندھار میں بیس تھا, اس نے قندھار کو کیپٹل بنا دیا تھا افغانستان کا, کابل سے شفٹ کر دیا تھا کیپٹل قندھار میں. قندھار میں کیپٹل میں ملا عمر طالبان کے ساتھ اور پاکستانی آفیشل, ان تینوں کی ایک ملاقات ہوتی ہے ان سمرس, اور وہ ملاقات کچھ دن چلتی ہے. جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ایک آف ٹاپک ہے, کس بات پہ ہو رہی تھی, اور وہ کچھ عرصہ چلتی ہے. اور اس کے بعد ملا عمر جو ہے وہ مڈ وے اس ڈائلاگ کو یا اس بات کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ملا عمر اور الزواری بھی تھا جو کہ ڈپٹی تھا ملا عمر کا, وہ دونوں تھے, اور وہ چھوڑ کے چل جاتا ہے. لیکن بیچ میں وہ پاکستانی فورسز کو یہ کہہ کے جاتا ہے, یا پاکستانی جن سے فورسز نے جس سے بات کرا تھا وہ ان کو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ سم تھنگ بگ از کمنگ. ٹھیک ہے, یہ سمرز آف 2001 ہے. اور بائی اگست 2001 ایون دا امیرکنز had figured out کہ کچھ ہونے والا ہے.
بش کو ایک بریفنگ میں بھی بتایا گیا تھا کچھ ہونے والا ہے کہ جو اور القاعدہ کرنے والے, کیونکہ القاعدہ نے جو پہلے اٹیکس کیری آؤٹ کیے اگینسٹ امریکنس, اسی طرح کے پیٹرنس امریکن CIA جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے, اور اس بار ان کو خدشہ یہ ہے کہ آن مین لینڈ US ہوگا یہ اٹیک. نیکسٹ سوال پوچھوں, کنسپیریسی تھیوری واپس. بہت سارے لوگ اب یہ نہ کہنا 9/11 جو ہے انہوں نے خود کرا دیا. میں یہی سوال پوچھنے والا تھا آپ سے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ 9/11 انہوں نے خود کروا دیا تھا. تو 9/11 مجھے پتا ہے کہ کنسپیریسی بہت مشکل ہے بلیو کرنا کہ امریکنز نے خود کرا دیا جیسا بھی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے, امریکہ کی سوئل پہ ہو سکتا ہے, اتنا بڑا, مطلب ان نے جب وہ پلینز بھی ہائی جیک کیے تھے, تو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ دے ڈیڈنٹ ہیو گنز اور دے ڈیڈنٹ ہیو گنز, یہ بھی ایک کنفیوژن تھی. پھر اپیرنٹلی اس زمانے میں پلینز میں بتایا جاتا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں کرو, کیونکہ تاکہ وہ جو پیسنجرز ہیں آن بورڈ وہ زندہ رہیں. obviously ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جا کے کریش کر دیں گے انٹو اے بلڈنگ, لیکن پروٹیکشن کیسے زیادہ نہیں تھی, ایز ان ہاؤ ڈڈ امیریکا ناٹ مطلب سروے کہ یہ سب ہو سکتا ہے. Intelligence failure, that's what the Americans say. It was a huge intelligence failure. اب دیکھیں نا, آئی تھنک 17 لوگ تھے جو کہ 9/11 میں وہاں پہ موجود تھے امریکہ کے اندر. وہ موسٹلی سعودیز تھے. اب وہ سعودیز جو ہیں وہ جاتے ہیں امریکہ میں سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں, وہاں پہ ایویشن کورسز لیتے ہیں, ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, ایک ہی دن پلینز ہائی جیک کرتے ہیں, اور امریکی جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو کہیں پہ بھی وہ اس کو پکڑ نہیں پاتے. تو یہ کویشچنس تو اٹھتے ہیں اس بات پہ, لیکن کویشچنس بیسکلی یہی ہیں کہ دنیا میں انٹیلیجنس فیلئرز ہوتے ہیں, یہ کوئی پہلا انٹیلیجنس فیلئر تو نہیں ہوا, اور اس اسکیل کا انٹیلیجنس فیلئر تو چلو ہوا ہے, لیکن اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس اسکیل کا کوئی اس طرح کا اٹیک پہلے کبھی ہوا نہیں تھا. پلینز ہائی جیک کیے گئے ہیں, اس کے بدلے میں لوگوں کو نکالا گیا ہے, پلین گرائے گئے ہیں, کوئی کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے کوئی اپنا بندہ نکلوا لیا, کسی نے کچھ اور کرا لیا, کسی حکومت نے کچھ کر لیا اس پلینز ہائی جیک کر کے. لیکن ایسے نہیں کیا گیا تھا کہ پلین ہائی جیک کر کے بلڈنگز میں مارے جائیں اور اتنا بڑا کچھ کیا جائے. اور اس سے پہلے اگر آپ جو ہم سے بڑے لوگ ہیں, ہم سے زیادہ ایج کے لوگ ہیں, ان سے پوچھیں تو ایویشن بہت ایزی ہوا کرتا تھا. جہاز پہ ٹریول کرنا اتنا سیکیورٹی اور اتنا سیکیورٹی سب کچھ آسان تھا, اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو 9/11 کے بعد بالکل ہی ایک چینج آ گیا. پورا ایک آئیڈیا آف ایویشن جو تھا وہ بالکل ہی سیکیورٹی اورینٹیڈ ہو گیا, اور وہ ہوا بھی 9/11 کی وجہ سے. تو میں نہیں بلیو کرتا کہ یہ کوئی انسائڈ جاب تھی یا اندر سے انہوں نے کروایا, اور اتنے بندے مارنے کی کیا ضرورت تھی اگر اندر سے کروانا تھا تو, اور کچھ اور بھی کرایا جا سکتا تھا, اور افغانستان میں آگے کیا پتھر لے کے جانے تھے یہاں سے. یہ بات بھی صحیح ہے. چلے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں, آپ نے ہمیں بہت زیادہ ڈفرینٹ چیزیں سمجھائی آج. میرا آخری سوال صرف یہ ہے کہ اب وتھ ایوری تھنگ دیٹس ہیپنڈ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس مومنٹ میں بن لادن پاکستان میں نہیں پکڑا جاتا اور مثال کے طور پہ افغانستان میں ہی مارا جاتا, پاکستان کو کتنا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ مطلب ہاؤ بیڈ واز اٹ فار اس, فارن پالیسی کے ذریعے, اکانومی کے ذریعے, کہ بن لادن واز کاٹ ان پاکستان اور ڈائڈ ان پاکستان؟ بیسکلی اب یہ دیکھیں کہ اگین اس کا یہاں پہ آنا بھی امریکنس کا فیلئر تھا. امریکنز اگر اس کو تھوڑا بورا میں مار دیتے, ان کو پتا تھا, ان کے پاس انٹیلیجنس بھی تھی, انہوں نے ٹریک ڈاؤن بھی کر لیا تھا. وہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا, انہوں نے ٹریک ڈاؤن بھی کر لیا تھا 2001 میں دسمبر کے اندر, کہ اسامہ بن لادن تورا بورا میں موجود تھا. انہوں نے اس کی بامبنگ بھی کی. اب اس میں بھی ایک ڈیٹیل بات ہے کہ جی امریکن جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم نے طالبان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا ہے, اتنے بڑے بڑے طالبان لیڈرز جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے, اتنا کچھ کر دیا ہے ہم نے. تو اور ود ویری لٹل فٹ پرنٹ آن دا گراؤنڈ, امریکن سولجر بہت کم لوڈ امریکن سولجر ساتھ, اور امریکن ایئر سپورٹ کے ساتھ ہم نے سب کچھ کر لیا, تو ہم یہ بھی امریکن ایئر سپورٹ کے ساتھ کر لیں گے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. حتیٰ کہ جو آن گراؤنڈ جو سولجرس تھے امریکن, اور جو آن گراؤنڈ کمانڈرس تھے, انہوں نے یہ بار بار لکھا تھا ٹو دیر کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی ٹو پینٹاگون کہ ہمیں اور لوگوں کی ضرورت ہے ٹو ایکچولی کارڈن آف دا پاکستانی بارڈر, کہ اب یہ بھاگے گا تو یہ صرف پاکستانی بارڈر کی طرف بھاگے گا. اور امریکنس نے اس وقت ہماری FC کے اوپر, اور یہاں پہ ہماری بارڈر فورسز جو کہ FC ہے, اور افغان ملیشیاز اور افغان اپوزیشن فورسز جو کہ ناردرن الائنس کے لوگ تھے, ان کے اوپر ریلائی کیا, اور اس کی وجہ سے وہاں سے ان کے ہاتھ سے وہ نکل گیا, اور وہ وہاں سے نکل کے پاکستان آ گیا. اور اس کے بعد پھر وہ ایک وہ
چوہے بلے کی لڑائی کے وہ 10 سال اس کو ڈھونڈتے رہے, پھر 10 سال بعد ان کو جا کے وہ ایبٹ آباد میں ملا. تو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کے لیے کتنا برا تھا. پاکستان کے لیے بہت برا تھا. پاکستان کے لیے اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا موسٹ وانٹیڈ مین, the biggest terrorist in the history of the world, اگر کہیں لکھا جائے گا تو اسامہ بن لادن تھا بیسکلی. وہ ہمارے ملک سے مارا گیا, ہمارے ملک پکڑا گیا, ہمارے ملک پہ مارا گیا, ہمارے پہ سوالیہ نشان آئے. ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو کون اب اس کو ماننے گا یا اس کو ٹرسٹ کرے گا, یا پھر یہ انکمپیٹنٹ سیکورٹی ایجنسیز ہیں, یا یہ جھوٹ بولتی ہیں دنیا کے ساتھ جن سے پیسہ لے رہی ہیں. فار ایگزامپل امریکہ کس سے پیسہ لے رہے تھے نا اس زمانے میں, اور بہت سا پیسہ لے رہے تھے, یا ہم ان سے جھوٹ بول رہے تھے جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لائز ہیں, یا ہم اتنے انکمپیٹنٹ تھے. اس پہ کون لائے کرے گا؟ اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو اسٹیچر تھا وہ بہت ہرٹ ہوا پاکستان کا, پاکستان کے الائز جو تھے وہ بہت ہرٹ ہوئے, ہمارا مورال ود ان کنٹری بہت ہوا, ہمارے لیڈرشپ امبیرس ہوئی بہت بری طرح سے پوری دنیا کے سامنے. تو ایک بہت بڑا سانیہ تھا, بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. جس طرح آپ پاکستانی تھے, آپ پاکستان سے باہر رہتے تھے, اس طرح کے ہزاروں لاکھوں ہمارے پاکستانی سے باہر رہتے ہیں جو امریکہ میں رہتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بڑے پراؤڈ ہوں گے اس بات سے کہ اسامہ بن لادن ہمارے گھر سے, انہوں نے کیا فیس کیا ہوگا, یا جو یو کے میں رہتے تھے یا یورپ میں رہتے تھے. تو ایک بہت بڑا سانیہ تھا اور بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی اس کا یہاں پہ مارا جانا. چلیں سر, آئی تھنک I don't know what kind of note that is to leave, لیکن ٹھیک ہے, جہاں ہے وہاں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا, بہت انجوائے کی میں نے یہ کانورسیشن, بڑے عرصے سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا. تھینک یو گائز فار واچنگ. If you enjoyed the content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.